السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے الحمدللہ۔ تو آج ہے نواز خان صاحب کی اسٹوری، آج ہے نواز خان صاحب کی کہانی۔ ڈاکو کی موت آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی، تو تھوڑی سی پھر سے سن لیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں، کیونکہ نئی کہانی میں ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہی ہے۔ مل جائے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے لیے اس نئی کہانی کو اپلوڈ کروں گی۔ ڈھونڈ رہی ہوں، تلاش جاری ہے۔ تو آج سن لیتے ہیں ڈاکو کی موت، نواز خان صاحب کی ڈائری سے۔ آگے کا راستہ دشوار گزار تھا۔ گاڑی ہم نے بچے سائیں کے مزار کے پاس چھوڑ دی تھی۔ گھوڑوں پر روانہ ہوئے۔ ہماری چھاپہ مار پارٹی 50 افراد پر مشتمل تھی، جن میں ایک ایس پی، ایک ڈی ایس پی اور 6 انسپکٹر شامل تھے۔ اس کے علاوہ 2 مقامی کھوجی، 2 ہوشیار مخبر بھی شامل تھے۔ ان مخبروں میں بلال شاہ بھی تھا۔ یہ چھاپہ مار پارٹی ہیڈ کوارٹر کے مشورے سے بڑے غور و فکر کے بعد تیار کی گئی تھی۔ اس میں شامل بیشتر افراد اور بیشتر اہلکار مختلف مواقع پر تعریفی اسناد اور نقد انعامات حاصل کر چکے تھے۔ مسلح مجرموں سے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا انہیں خاطر خواہ تجربہ تھا۔ یہ پارٹی سہارنپور سے جس اہم مشن پر روانہ ہوئی تھی وہ تھا میرا شاہ کی زندہ یا مردہ گرفتاری۔ میرا شاہ کا نام ایک عرصے سے علاقے میں دہشت کا نشان بنا ہوا تھا۔ ان گنت قتل، ڈاکے اور اغوا کی وارداتیں اس شخص کے کھاتے میں تھی۔ در حقیقت اس شخص کی سفاکی درندگی سے بھی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کی شیطانیت کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سہارنپور سے کوئی 20 کوس دور ایک گاؤں میں میرا شاہ کا ایک ساتھی کنویں سے پانی پینے کے لیے اترا۔ قریب ہی کھیت میں ایک لڑکی شلجم توڑ رہی تھی۔ اس شخص نے اکیلی لڑکی دیکھ کر چھیڑخانی کی۔ لڑکی نے اسے تھپڑ جڑ دیا اور شور مچا کر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اپنے عزیزوں کو بلا لیا۔ اس آدمی نے خنجر نکال لیا اور للکار کر کہا، خبردار اگر مجھے کسی نے ہاتھ لگایا، میں میرا شاہ کا آدمی ہوں۔ لڑکی کی مدد کو پہنچنے والے لڑکے بالے تھے، ان کے گرم خون نے جوش مارا تھا۔ وہ بھلا خاموش کیسے رہتے؟ اس گنڈے پر پل پڑے اور اسے خوب مارا۔ اتنے میں گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگ بھی پہنچ گئے۔ انہیں جب پتا چلا کہ یہ میرا شاہ کا آدمی ہے تو وہ بہت گھبرائے، لڑکوں کو برا بھلا کہا اور اس خبیث کو نہایت احترام کے ساتھ گاؤں میں لے گئے۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، کھانا وغیرہ کھلایا گیا اور ہر طریقے سے اس کا غصہ دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرے روز وہ شخص گاؤں سے رخصت ہو گیا۔ 3 یا 4 روز بعد ایک رات میرا شاہ نے اپنے تقریباً 150 ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں پر حلہ بول دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اسلحے کے نام پر پورے گاؤں میں ایک بندوق بھی نہیں تھی، جبکہ میرا شاہ کے کئی ساتھی رائفلوں سے مسلح تھے۔ گاؤں کے جو چند باعزت افراد سامنے آئے انہیں گھیر لیا اور بری طرح مارا۔ پھر اس نے نہایت دیدہ دلیری سے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جن گھروں کے افراد نے اس کے آدمی پر حملہ کیا تھا۔ ان کے مردوں کو داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کیا اور ان کی 3 نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے، جن میں سے 2 کی لاشیں بعد ازاں جنگل میں پائی گئی۔ پولیس کو اس حادثے کی اطلاع اس وقت ملی جب لڑکیوں کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا اور اس بات کو 1 ہفتہ بھی ہو چکا تھا۔ میرا شاہ کی درندگی کا ایک اور واقعہ اب پچھلی کہانی میں سن چکے ہیں۔ ایک روتے بلکتے بچے کی انگلی سے ناخن کھینچنا کسی انسان کا کام تو نہیں تھا۔ حقیقتاً میرا شاہ انسان کے بھیس میں ایک درندہ تھا اور اب اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا میں عہد کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور گھر جلتا، کوئی اور لڑکی برباد ہوتی یا کسی اور جرمی کی نازک انگلیوں سے ناخن کھینچے جاتے، مجھے اس وحشی کو انجام تک پہنچانا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس چھاپہ مار مہم کی منصوبہ بندی میری کوشش سے ہوئی، لیکن اس میں میرا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا۔ میرا شاہ کی آخری ٹھکانے پر پولیس ریڈ کے نتیجے میں اس کے کئی ساتھی گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے ہمیں میرا شاہ کے بارے میں اہم سراغ دیا تھا۔ اس نے میرا شاہ کی سریا نامی محبوبہ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ ایک نواحی موضع روپ نگر کی رہنے والی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا شاہ اکثر اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ اب پولیس کے سوچنے کی بات یہ تھی کہ میرا شاہ اس وقت اپنی محبوبہ کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھی ہمراہ بھی تھے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس اس کے پیچھے ہے اور ایسے آدمی بھی پولیس کے قبضے میں ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ سریا کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ میری سمجھ کے مطابق میرا شاہ اتنا بیوقوف آدمی نہیں تھا کہ اس وقت موضع روپ نگر کا رخ کرتا۔ میرا شاہ کا جو دوسرا ٹھکانہ معلوم ہوا
وہ علاقے میں تھا، گھنے جنگل کی پٹی کے اس پار۔ اونچے نیچے ٹیلوں کا سلسلہ تھا۔ میرا شاہ واردات کے بعد یہیں پر بسیرا کیا کرتا تھا۔ یہ 2 سوراخ تھے جن کے ساتھ ہماری چھاپا مار پارٹی سہارنپور سے روانہ ہوئی تھی، اور گھنے جنگل میں سفر کرتے ہم دوسرے روز دوپہر سے ذرا پہلے علاقے میں داخل ہو گئے۔ میں چونکہ 2-3 دفعہ پہلے بھی ان راستوں کی خاک چھان چکا تھا، اس لیے ایس پی جناب رچرڈ کربی نے پوری پارٹی کی رہنمائی مجھے دے دی تھی، اور میرا شاہ کے ساتھیوں سے ہماری پہلی مدبھیڑ اسی روز شام کے وقت ہوئی۔ میرے مشورے پر کربی صاحب نے ایک انسپکٹر کو 5 آدمیوں کے ساتھ دائیں طرف اور دوسرے انسپکٹر کو 5 آدمیوں کے ساتھ بائیں طرف رکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں پارٹیاں اصل پارٹی سے کم و بیش نصف فرلانگ کی دوری پر تھیں اور متوازی چل رہی تھیں۔ مغرب کی طرف 1 گھنٹے کی مسلسل سفر کے بعد ہمیں پھر آپس میں مل جانا تھا۔ ابھی اس انفارمیشن پہ چلتے ہوئے ہمیں نصف گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دائیں جانب سے 2 فائر سنائی دیے۔ کربی صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور میں 3 رائفل مینوں کے ساتھ تیزی سے آواز کی سمت لپکا۔ تھوڑی سی کوشش سے ہم انسپکٹر وارث کی پارٹی تک پہنچ گئے۔ انسپکٹر وارث نے ایک عورت کو بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ عورت کا لباس میلا کچیلا تھا، عمر کوئی 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک قبول صورت عورت تھی اور اس کے گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ وہ انسپکٹر کی گرفت میں بری طرح لرز رہی تھی، اور معصوم بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں سے ایک ایک کا منہ تک رہا تھا۔ انسپکٹر وارث نے بتایا کہ یہ عورت یہاں لکڑیاں چن رہی تھی، ہمیں دیکھ کر بھاگی۔ خطرہ تھا کہ یہ درختوں میں روپوش ہو جائے گی، اس لیے اسے دھمکانے کے لیے ہمیں مجبوراً 2 فائر کرنے پڑے۔ صورتحال سنسنی خیز ہو گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ عورت اس ویرانے میں اکیلی نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا، انسپکٹر کچھ بتایا اس نے؟ نہیں نواز خان، انسپکٹر وارث نے جواب دیا، بس روئے جا رہی ہے اور کہہ رہی کہ اسے کچھ نہیں معلوم، وہ یہاں اکیلی ہے۔ مجھے انسپکٹر وارث سے سوال و جواب کرتے دیکھ کر عورت نے یہ سمجھا کہ میں ان کا کوئی افسر ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ میں عورت کی گریہ وزاری سے سمجھ گیا کہ وہ یقیناً کسی ڈاکو کی بیوی یا داشتہ ہے، ورنہ اس طرح گڑ گڑانے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ اس بدنام علاقے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا، دیکھ عورت، اگر تو سیدھی طرح سے ہمیں اپنے ٹھکانے تک لے جائے تو وہ خون خرابہ نہیں ہوگا جو یہاں ہونے والا ہے۔ اگر تو اپنے کسی قریبی کا بھلا کرنا چاہتی ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تو ہماری مدد کرے۔ عین ممکن ہے کہ ہم تیرے اور اس بچے کے باپ کے متعلق کچھ نرمی اختیار کریں۔ عورت روتے ہوئے پھر ہاتھ جوڑنے لگی، بلکہ اس نے اپنے بچے کے ہاتھ بھی جوڑ کر ہمارے سامنے کر دیے اور بولی، خدا کے لیے آپ اسے معاف کر دیں، اسے کچھ نہ کہیں۔ عورت اچھی بھلی سمجھدار نظر آتی تھی اور یہ بھی جانتی ہوگی کہ ہم اس کے شوہر یا آشنا کو یہاں کھڑے کھڑے معافی نہیں دے سکتے، مگر خوف و ہراس کے عالم میں وہ ہمیں سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ عورت کی گریہ وزاری سے میں نے دوسرا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اس کے ساتھی جتنے بھی ہیں بہرحال تعداد میں ہم سے کم ہیں، اور عورت کو پورا یقین ہے کہ ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ ہم نے عورت کو تسلی و تشفی دی اور اسے اپنے ٹھکانے تک چلنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس دوران میں کربی صاحب بھی باقی پارٹی کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ عورت نے بتایا کہ 1 فرلانگ کے فاصلے پر ان کی جھونپڑیاں ہیں۔ اس کے شوہر کے علاوہ 6 آدمی اور 2 عورتیں بھی وہاں موجود ہیں۔ عورت نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ میرا شاہ کی ساتھی ہیں۔ میرا شاہ کے متعلق وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر رہی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جنگل میں 2 فائر ہو چکے تھے، 1 فرلانگ بلکہ 2 فرلانگ تک بھی آواز بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ جب ہم عورت کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر پہنچے تو وہاں موجود تمام افراد بے خبر بیٹھے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ اب تک ہماری موجودگی سے نہ صرف آگاہ ہو چکے ہوں بلکہ مقابلے یا فرار کے منصوبے بنا رہے ہوں۔ اسی خیال کے پیش نظر ہم عورت کے ساتھ چلتے ہوئے نہایت احتیاط سے آگے بڑھے۔ رچرڈ کربی صاحب سب سے آگے تھے۔ ان کے آگے عورت اپنے ماں بچے کے ساتھ تھی۔ ہم نیم دائرے کی شکل میں پھیل کر چل رہے تھے۔ کربی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہمیں ان جھونپڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لینا تھا۔ ابھی ہم اس عورت کے ساتھ 100-150 گز آگے گئے ہوں گے کہ اچانک سامنے جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور 4 آدمی نظر آئے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں، ان کی داڑیاں بڑھی ہوئی تھیں اور لباس میلا تھا۔ پولیس کو روبرو دیکھ کر وہ ٹھٹکے اور ایک دم سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہالٹ! رچرڈ کربی کی آواز جنگل میں گونجی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وارث جو میرے آگے تھا زور سے چیخا۔ فائر! رچرڈ کربی نے حکم دیا۔ فائر! اس وقت میں نے بھاگتے ہوئے ڈاکوؤں میں سے ایک کو مڑتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی طاقتور خودکار رائفل تھی۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر وارث ریوالور کی
लबलबी दबाता तड़ तड़ की खौफनाक आवाज आई। इंस्पेक्टर वारिस बराह रास्त गोलियों की जद में था। मैंने उसे उछलकर झाड़ियों में गिरते देखा। मेरे बिल्कुल साथ भागने वाला एक राइफलमैन सीना थामकर चीखा और कटे हुए शहतीर की तरह औंधे मुँह गिरा। मैंने छलांग लगाई और हवा में उड़ता हुआ झाड़ियों में गिरा, मगर मेरे बचने में मेरी फुर्ती से ज़्यादा तकदीर को दखल था। अगर राफेलमैन इत्तेफाकन मेरे सामने ना होता तो उसके सीने में पेवस्त होने वाली गोलियां मेरा किस्सा तमाम कर चुकी होती। इस एहसास ने मेरे तन बदन में आग लगा दी कि हमारे 2 आदमी डाकुओं की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। झाड़ियों में गिरते ही मैं तेजी से उठा और झुककर भागता हुआ बंदूक बरदारों के पीछे लपका। मेरा उनका दरमियानी फासला 10 गज के करीब था और मैं उन्हें साफ देख सकता था। वो दोनों भी अपने ताक़ुब से आगाह थे। भागते भागते एक बंदूक बरदार फिर तेजी से मुड़ा। मैं इंस्पेक्टर वारिस का अंजाम देख चुका था और पूरी तरह तैयार था। जो ही मुझे खुदकार राइफल की झलक नजर आई, मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। गोलियों की बौछार मेरे ऊपर से गुजर गई और नाजुक टहनियों और पत्तों को तोड़ती चली गई। एक बार फिर मुझे उकब में किसी की चीख सुनाई दी। जो ही बंदूक बरदार का बरस्ट मुकम्मल हुआ, मैंने उठकर रिवॉल्वर की 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। दूसरा बंदूक बरदार भाग रहा था और भागते भागते मैगजीन चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसी शख्स ने वो पहला बरस्ट मारा था जिसने इंस्पेक्टर वारिस को निशाना बनाया था। मैं बंदूक बरदार की लाश फलांगता हुआ उसके पीछे लपका। फासला ज्यादा था, रिवॉल्वर की गोली कारगर नहीं हो सकती थी, मगर उस वक्त खुदा ने मेरी मदद की। बंदूक बरदार ने जो ही भागते भागते मुड़कर देखा, उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी और वो ज़मीन बोस हो गया। मैंने रिवॉल्वर तानकर 2 फायर किए। उस वक्त सामने से मुझे रिचर्ड कुर्बी और इंस्पेक्टर अजीत कुमार आते दिखाई दिए। दर हकीकत झोपड़ियों के गिर्द पुलिस पार्टी का घेरा मुकम्मल हो चुका था। एक गड्ढे में गिरे हुए बंदूक बरदार डाकू को हैंड्स अप कर दिया गया। मेरी 2 गोलियों ने उसका बाल भी बेका नहीं किया था, मगर गड्ढे में गिरने से वो वक्ती तौर पर अपने होश व हवास खो बैठा था। एक दूसरे डाकू को झोपड़ियों की मशरिकी सिमत गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वो घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। झोपड़ियों से मजीद 4 मर्द और 2 औरतें गिरफ्तार कर लिए गए। गैर मुसल्लह करने के बाद उनकी मशकें कसकर ज़मीन पर डाल दिया गया। वो कोई आम लोग नहीं थे, खतरनाक कातिल और सफाक मुजरिम थे। हमारी तरफ से ज़रा सी रियायत कोई गुल खिला सकती थी। इंस्पेक्टर वारिस बच गया था। उसके दाएं कंधे में 2 गोलियां लगी थी। मेरे सामने गिरने वाला राइफलमैन मौके पर ही हलाक हो गया था। डाकुओं के 2 आदमी भी मारे गए थे, एक मेरे हाथों, दूसरा राइफलमैन यार मोहम्मद के हाथों। 303 की गोली ने मुजरिम की खोपड़ी तोड़ दी थी और उसका भेजा दूर तक बिखरा पड़ा था। उसकी आंखें मगरिब की तरफ थी, जैसे अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देखने की कोशिश कर रही हो। उस रात हमारी पार्टी ने उसी जगह क़याम किया जहाँ बहक होने वाले राइफलमैन की लाश एक इंस्पेक्टर की तहवील में वापस सहारनपुर रवाना कर दी गई। ज़ख्मी इंस्पेक्टर वारिस को भी इस मुख्तसर पार्टी के साथ वापस भेज दिया गया। गिरफ्तार होने वाले अफराद से पूछगछ शुरू हुई तो पता चला कि मीरा शाह ने वक्ती तौर पर अपना ग्रोह तोड़ दिया है। उसके साथी छोटी छोटी टुकड़ियों में मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए हैं। वो खुद भी आराम करने के लिए किसी नामालूम मकाम पर चला गया है। मीरा शाह की हिदायत थी कि उसके साथियों में से कोई इस मुकाम पर न रहे। उन चंद अफराद ने उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी और नतीजे में पकड़े गए थे। वो औरत जो हमें इन झोपड़ियों तक लाई थी, एक डाकू फरहाद की गैर मनकूहा बीवी थी। पता चला कि उसे 1.5-2 बरस पहले एक दूर दराज गांव से अगवा किया गया था। वो इस गांव के चौधरी की बेटी थी। मीरा शाह उस फरहाद नामी शख्स की बात से खुश हुआ और बोला, मांग क्या मांगता है। फरहाद ने लूट के माल से उस लड़की को मांग लिया। लड़की ने कहा कि वो बखुशी उसके साथ रहने के लिए तैयार है, मगर इस शर्त पर कि वो एक शौहर की तरह उसकी हिफाजत करे। फरहाद ने वादा कर लिया और अब तक वो वादा निभाया था। मैंने एसएसपी रिचर्ड कुर्बी साहब से सिफारिश की और वो फरहाद नामी उस शख्स को वादा माफ गवाह की रियायतें देने पर रजामंद हो गए। ये एक 28-30 साल शख्स था। बड़ी बड़ी आंखें, पतली और लंबी मूछें, कट काट का भी ठीक ठाक था। मैं उसे रात को अपने टेंट में ले गया और मैंने कहा, देख फरहाद, तेरे जराइम निहायत संगीन हैं, मगर उस लड़की की खातिर जो तुझे अपना शौहर समझती है और उस मासूम बच्चे के लिए जो तेरे वसीले से इस दुनिया में आया है, हम तुझसे नरमी का सलूक कर रहे हैं। तुझे चाहिए कि अब खुद को इस सलूक का हकदार साबित करे। फरहाद ने आजिज़ से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ सरकार, मुझे हुक्म दे। मैंने कहा, तुम ये बता सकते हो कि मीरा शाह कहाँ गया है। फरहाद ने शद्दोमत से इनकार किया और कहा कि उसे सरदार के बारे में कुछ इल्म नहीं है।
نہ ہی سردار نے اپنے منزل کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو کبھی کچھ بتایا ہے۔ میں نے کہا فرحات تجھے معلوم نہ بھی ہو مگر تو کوئی اندازہ تو قائم کر سکتا ہے، آخر تو اس کا قریبی ساتھی ہے۔ فرحات نے کہا انسپکٹر صاحب مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ہاں تجھے کچھ بھی اندازہ نہیں بے وقوف، یہاں تیرے ساتھ اور تیرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت تجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن اگر تو نے ہٹ دھرمی دکھائی تو مجھے سب کچھ بھول کر صرف پولیس والا بننا پڑے گا۔ میرا شاہ تک پہنچنے کے لیے ایس پی صاحب تمہارے جسم کے ہر ہڈی توڑ سکتے ہیں، ایک ایک ریشہ جدا کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی میرا شاہ کا پتہ نہیں ملا تو تمہاری بیوی اور بچے کے ساتھ یہی سلوک ہو سکتا ہے۔ تم نے ایس پی صاحب کا اصل روپ ابھی تک دیکھا نہیں ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ یہ روپ تم کبھی دیکھو بھی نہیں۔ میں نے فرحات کا ہمدرد بن کر انگریز ایس پی کے ظلم و ستم کا ایسا نقشہ کھینچا کہ فرحات جیسے ڈکیت کی پیشانی بھی عرق آلود ہو گئی۔ ویسے یہ سب کچھ بھلے مانس ایس پی صاحب پر بہتان کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد فرحات اپنی زبان کا تالا کھولنے پر رضامند ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک نہایت ہی اہم سراغ دیا۔ بولا انسپکٹر صاحب یہاں سے کوئی 6 کوس مشرق کی طرف خشک نالے کے پار ٹھنڈی کھوئی نامی ایک گاؤں ہے، وہاں ماجی نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت سردار میرا شاہ کی ماں ہے۔ ٹھنڈی کھوئی اور اس کے ارد گرد کے دیہات میں اس عورت کی بڑی عزت کی جاتی ہے، کوئی اس کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو میرا شاہ جہاں بھی ہو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اگر یہ تکلیف کسی شخص کی وجہ سے پہنچی ہو تو اس کا دردناک انجام ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارا مطلب ہے کہ میرا شاہ نے اس وقت اس گاؤں کا رخ کیا ہوگا؟ فرحات نے کہا سچی بات ہے انسپکٹر جی، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سردار پولیس کے تعاقب سے باخبر ہو چکا ہے، اور ایسی حالت میں وہ بے حد چوکنا ہو جاتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قریبی ساتھیوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اس نے ٹھنڈی کھوئی کا رخ نہ کیا ہو، بہرحال یہ بات میں آپ کو بھروسے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ میں نے کہا دیکھو فرحات ہمیں پھنسانے کی کوشش نہ کرنا، یاد رکھو تم اور تمہاری بیوی اور بچہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اگر ہم سے وہاں پر کوئی کھیل کھیلا گیا تو سب سے پہلے تم نشانہ بنو گے۔ فرحات کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر سنبھل کر بولا انسپکٹر صاحب جو کچھ میں جانتا تھا سچے دل سے آپ کو بتا دیا ہے، آگے بھی آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ٹھنڈی کھوئی میں کیا ہوگا اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں اس بارے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ۔ اگلے روز الصبح ہماری پارٹی گھوڑوں پر سوار اس ٹھنڈی کھوئی نامی گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ بلال شاہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ بڑا اداس نظر آ رہا تھا۔ دراصل اسے اپنی بیوی یاد آ گئی تھی۔ بیوی یاد آنے کی وجہ ایک عورت تھی، یہ ڈاکوؤں کی ساتھی 3 عورتوں میں سے تھی، اس کا نام شاید سکینہ تھا۔ بلال شاہ کے بقول اس کی شکل ہو بہو اس کی بیوی سے ملتی تھی، اور اس کی بیوی پچھلے 3 مہینے سے روٹ کر میکے گئی ہوئی تھی۔ کھانے میں زیادہ دیر ہو گئی تو بلال شاہ نے زوجہ محترمہ کو ایک لپڑ یعنی تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے آلو گوشت کی ہانڈی بلال شاہ کے قدموں میں پھوڑ دی اور بچوں کو ہانک کر میکے کا رخ کیا۔ اور اب بلال شاہ کو اس دور و دراز جگہ پر اس نیک بخت کا خیال آ گیا تھا۔ فرحات کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ہم سحر کے وقت ٹھنڈی کھوئی کے نواح میں پہنچ گئے۔ بنجر سا علاقہ تھا، خشک سالی نے اور بھی بے آباد کر رکھا تھا۔ ایس پی صاحب کی ہدایت پر ہم جنگل کے اندر ہی رک گئے۔ مکمل منصوبہ بندی تو ہم نے رات ہی میں کر لی تھی، گھنے درختوں میں سے ایک نہایت موزوں جگہ دیکھ کر اس پر پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ امید تھی کہ اس طرف انسانوں کا کم ہی گزر ہوتا ہوگا، دیہی علاقوں میں سڑکیں تو ہوتی ہی نہیں، جہاں تک انسانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہاں تک پگڈنڈی نما راستے بن جاتے ہیں، جہاں یہ راستے نظر نہ آئے سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ اس طرف نہیں آتے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی محفوظ جگہ تھی۔ خیمے وغیرہ لگ گئے تو منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل شروع ہوا۔ یہ بات رات ہی کو طے ہو چکی تھی کہ پولیس پارٹی کا براہ راست گاؤں میں پہنچنا درست نہیں، اس میں کئی قباحتیں تھیں۔ ایس پی صاحب نے مجھ سمیت 2 انسپکٹر اور ایک سب انسپکٹر کو ایک اہم کام کے لیے چنا۔ ہمیں عام دیہاتی لباس میں گاؤں پہنچنا تھا اور وہاں کے حالات سے زیادہ آگہی حاصل کرنا تھی۔ میری تجویز پر ایس پی صاحب نے سب انسپکٹر کی جگہ بلال شاہ کو ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔
بلال شاہ میں یہ خوبی تھی کہ وہ اجنبی لوگوں میں گھس کر ان کی اندرونی گھریلو بلکہ ذاتی باتیں تک جان لیا کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ اس کی بھولی بھالی بے ضرر شکل تھی۔ ہم نے پھٹے پرانے لباس پہنے اور غریب کھیت مزدور کا حلیہ بنا کر ٹھنڈی کھوئی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں مجھے ایس پی رچرڈ کربی صاحب کی ذہانت کی داد دینا پڑتی ہے۔ بہت سی دوسری اشیاء کے ساتھ ان لباسوں کا انتظام بھی انہوں نے سہارنپور سے ہی کر لیا تھا۔ اس وقت ہم نے اس کی تیاری کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ بہرحال ہم نے مسافروں کی طرح 3 پوٹلیاں اپنے ساتھ لی اور انہیں لاٹھیوں پر لٹکا کر گاؤں کا رخ کیا۔ ان پوٹلیوں میں کپڑوں کا ایک ایک جوڑا، کچھ پیاز، کچھ سوکھی ہوئی روٹیاں اور اچار وغیرہ تھا۔ بلال شاہ نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اپنی پھٹی پرانی جوتی بھی پوٹلی میں رکھ لی تھی۔ ویسے بھی یہ دیسی جوتی اسے چھوٹی تھی۔ تھکے ماندے تو ہم تھے ہی، پاؤں گھسیٹتے شام سے پہلے ہی گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ بچے مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، عورتیں تندوری روٹیاں لگانے کی فکر میں تھیں، مرد کھیتوں سے واپس آ رہے تھے۔ بھینس کا دودھ دوہتے ہوئے ایک شخص سے ہم نے چودھری کی حویلی کا پتہ پوچھا اور اس جانب روانہ ہو گئے۔ حویلی سے باہر چودھری کے ایک کارندے نے ہم سے بات کی۔ ہم نے بتایا کہ اچھو والی گاؤں سے ہم آئے ہیں۔ یہ گاؤں وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، مزدوری کی تلاش میں ہے۔ کارندے نے ہماری پوری بات سننے کے بعد کہا کہ خشک سالی کی وجہ سے کھیتوں میں کام بند پڑا ہے، بہرحال وہ چودھری صاحب سے بات کرتا ہے۔ ہم نے آفت رسیدہ صورتیں بنا کر کہا، ہم معمولی مزدوری بلکہ 2 وقت کی روٹی پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کارندے کے چہرے پر ہمدردی کے آثار نظر آئے اور وہ ہمیں تسلی دیتا ہوا اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم چودھری کے روبرو کھڑے تھے۔ ایک خالص دیہاتی اور چٹا ان پڑھ چودھری تھا وہ۔ اس دور و دراز علاقے میں مجھے ایسے ہی چودھری کے ملنے کی توقع تھی۔ اس نے ہماری تنخواہ روٹی کپڑے کے علاوہ 2.5 من اناج مقرر کر دیا، مگر یہ تنخواہ ہمیں سال میں صرف 2 مرتبہ ملنی تھی۔ اب آپ ہمارے گریڈ کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ وہ رات ڈیرے پر گزار کر ہم نے اگلے روز کھیتوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس روز شام تک ہم نے گاؤں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل کی۔ ان میں سب سے اہم معلومات کچھ اس طرح کی تھیں۔ گاؤں میں پولیس کچہری کے نام سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ جھگڑوں کے فیصلے پنچایت کرتی تھی۔ ماں جی میرا شاہ کی ماں ہے۔ میرا شاہ چند سال پہلے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ خود میرا شاہ کو بہت کم لوگوں نے گاؤں میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ عام لوگ یہ جانتے ہیں کہ میرا شاہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن وہ اس بات پر اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ اس نے کبھی ٹھنڈی کھوئی یا اس کے ارد گرد کے دیہات میں کوئی واردات نہیں کی۔ وہاں کے لوگوں کی سادگی آپ ملاحظہ کریں۔ صرف اس بنا پر وہ میرا شاہ کو ایک اعلیٰ انسان کا درجہ دے رہے تھے کہ وہ انہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس گاؤں سے 20 کوس دور چاہے وہ گھروں کو آگ لگائے، عزتیں لوٹے یا بچے ذبح کرے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، بے شک ان مظلوم لوگوں میں ان کے رشتہ دار اور جاننے والے شامل ہوں۔ شام کے وقت ہم کام سے فارغ ہو کر ڈیرے میں پہنچے اور منصوبے کے مطابق انسپکٹر اجیت کمار میرا شاہ کی ماں سے ملنے چل دیا۔ اس کی روانگی کے کچھ آدھ گھنٹے بعد ایک شخص بھاگتا ہوا ڈیرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، الو کے پٹھوں، تم یہاں بیٹھے ہو اور تمہارے ساتھی کی وہاں پر مرمت ہو رہی ہے۔ بلال شاہ اور میں بری طرح چونک گئے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید ہمارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اس آدمی کے پیچھے بھاگتے 1-2 گلیوں سے گزر کر جب ہم موقع پر پہنچے تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ ایک اونچی لمبی خوبصورت لڑکی ریشمی کرتے لاچے میں ملبوس ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی اور 2 مسٹنڈوں نے اجیت کمار کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ لڑکی چیخ چیخ کر انسپکٹر سے کہہ رہی تھی کہ مرغا بند۔ انسپکٹر غریب دیہاتی کی پوری اداکاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بی بی جی معاف کر دے، غلطی ہو گئی، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے آگے بڑھ کر صورتحال دریافت کی تو لڑکی نے مجھے بھی ایک دھکا دیا اور چیخ کر بولی، تو اس کا ماما لگتا ہے؟ میں نے عاجزی سے کہا، بی بی جی میں اس کا بڑا بھائی ہوں، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ تو جج ہے جو میں تجھے بتاؤں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ چل پرے ہٹ، لڑکی جھنجھلا کر بولی۔ ایک صحت مند آدمی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ کافی لوگ جمع ہو چکے تھے اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چل مرغا بن، لڑکی چابک لہرا کر پھر انسپکٹر اجیت پر چلائی۔ انسپکٹر نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ وہ آج تک لوگوں کو مرغا بناتا ہوا آیا تھا اور خود کبھی اسے یہ سعادت کہاں نصیب ہوئی ہوگی۔ یوں بھی وہ انسپکٹر تھا، دیہاتی لباس میں ہوا تو پھر کیا ہوا؟
مرغا بننا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر وہ مرغا نہ بنتا اور خالی اکڑ دکھاتا تو ہمارا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جاتا۔ اگر ہم کھیت مزدور تھے تو پھر ایک کھیت مزدور کی کیا مجال ہے کہ زمیندار کے حکم کی تعمیل نہ کرے؟ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس پریشانی کو بلال شاہ نے دور کر دیا۔ وہ ہاتھی کا ہاتھی جھومتا ہوا آگے بڑھا اور لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، بی بی جی اسے معاف کر دے، اس کی کمر میں تکلیف ہے، چک پڑی ہوئی ہے، اس کی جگہ میں مرغا بن جاتا ہوں، اگر کہے تو اذان بھی دے دیتا ہوں۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، بلال نے مسی سی صورت بنا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، بنو مرغا، لڑکی نے کہا۔ بلال کو کیا تھا، اس نے فوراً کندھے کا صافہ مجھے تھمایا اور مرغا بن گیا۔ لوگوں کی بے اختیار ہنسی پھوٹ پڑی۔ ایک لڑکے نے عقب سے آواز لگائی، اوئے اتنا موٹا مرغا؟ قریب سے ایک ننگ دھڑنگ بچہ بولا، اوئے ککڑ نہیں، ککڑ دا وڈا بھرا ہے، یعنی یہ مرغا نہیں، مرغے کا بڑا بھائی ہے۔ اس بات پر لڑکی کی بھی ہنسی نکل گئی۔ وہ چابک ایک طرف پھینک کر بلال شاہ سے بولی، چل کھڑا ہو جا موٹے۔ بلال شاہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ تتر بتر ہونے لگے۔ کسی نے لڑکی یا ان مستنڈوں سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ یوں لگتا تھا ایسے تماشے یہاں روز کا معمول ہے۔ میں بلال شاہ اور اجیت کمار کے ساتھ ڈیرے پر واپس آ گیا۔ اجیت کمار کچھ شرمندہ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے تنہائی میں مجھے رپورٹ دیتے ہوئے بتایا کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر سیدھا میرا شاہ کی ماں کے گھر پہنچا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر کہوں گا کہ میں ماں جی کو دیکھنے کی بڑی خواہش رکھتا ہوں، لوگوں سے ان کی بڑی تعریفیں سنی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہاں جا کر سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی لاچے والی لڑکی باہر نکلی۔ میں نے کہا، میں میرا شاہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے پھٹے پرانے لباس پر ایک نظر ڈالی اور تنک کر بولی، کمینے، ماں جی کہتے ہوئے تیری زبان دکھتی ہے؟ لڑکی کی بدتمیزی پر مجھے غصہ آ گیا، جو میرے خیال میں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں کہہ بیٹھا، لڑکی ذرا تمیز سے بات کر۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لال پیلی ہو گئی۔ نہ جانے کن کن لوگوں سے میرا رشتہ ملا دیا۔ بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم ذرا دیر اور نہ آتے تو میں آ گیا تھا اپنے اصل روپ میں۔ میں نے کہا، اجیت، تمہاری اس غلطی سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے۔ کم از کم یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرا شاہ اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کے دروازے پر اتنا جھگڑا ہوا اور وہ دکھائی نہیں دیا۔ بلال شاہ نے پوچھا، یہ لڑکی کون تھی انسپکٹر؟ انسپکٹر اجیت ذہن پر زور دے کر بولا، سریا نام بتا رہی تھی شاید۔ کہہ رہی تھی میرا نام سریا ہے، چمڑی ادھیڑ دوں گی تیری۔ فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ وہی سریا ہے جسے میرا شاہ کی محبوبہ بتایا جاتا ہے، لیکن وہ یہاں کیسے؟ اسے تو روپ نگر میں ہونا چاہیے تھا۔ ڈیرے کے ایک دوسرے مزدور نے اس سلسلے میں ہماری مدد کی۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی بڑی تیز اور ترار ہے اور نڈر ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے کہ اسے میرا شاہ سے عشق ہے۔ ایک دو بار پہلے بھی یہاں آ چکی ہے، میرا شاہ سے نہیں مل سکی، بوڑھے ماں باپ کی عزت خاک میں ملاتی پھرتی ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے روک ٹوک سکے، بس میرا شاہ کی ماں کی عزت کرتی ہے، اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتی ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، میرا شاہ کی ماں اسے نہیں کہتی کہ وہ گھر سے بھاگ کر کیوں آتی ہے؟ وہ بولا، بس چپ ہی رہ سجن، یار یہ ماں جی کیا شے ہے؟ میں نے اسے کریدنا شروع کیا۔ وہ پہلے تو خوف کھاتا رہا، بالآخر اس کی جھجک دور ہو گئی اور بولا، سجن تم نئے ہو نا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں، بڑی خرانٹ عورت ہے یہ ماں جی۔ ایسی عورت کی گود میں ڈاکو نہیں پلتا تو اور کیا ہوتا؟ لوگ اگر اس عورت کی عزت کرتے ہیں تو صرف خوف کی وجہ سے۔ بیکار لاش ہے یہ عورت، بیٹھے تو ایک مرلہ جگہ گھیرتی ہے، 2 قدم چلا نہیں جاتا اور سانس پھول جاتا ہے، مگر کھاتی ہے 10 آدمیوں کا کھانا۔ خود چودھری مرغ ذبح کر کر کے اور کھیر پکوا کر اس کے لیے بھیجتا ہے۔ اصل چودھری تو یہ خود بنی ہوئی ہے۔ میرا شاہ کے 3-4 مسٹنڈے ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، کیا مجال ہے کوئی دم بھی مارے اس کے سامنے۔ اس رات بلال شاہ نے گاؤں کی ساری رپورٹ کیمپ میں ایس پی صاحب تک پہنچا دی۔ ایس پی صاحب نے ہدایت دی کہ ہم 2-3 روز وہاں پر آرام سے رہیں اور صورتحال کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کریں۔ اگر میرا شاہ کا کوئی سراغ ملے تو فوراً اطلاع پہنچائے۔ بلال شاہ نے یہ ہدایت ہم تک پہنچا دی۔ اس کے علاوہ وہ کیمپ سے یہ خبر بھی لایا کہ ایک چرواہا چند بکریوں کے ساتھ کیمپ کی طرف نکل آیا تھا۔ ایس پی صاحب کے حکم پر اسے وہیں روک لیا گیا اور اب چھاپا مار پارٹی مزے سے تازہ دودھ پی رہی ہے۔ اگلے 3 روز میں ہم نے رچرڈ کربی صاحب کی ہدایت کے مطابق نہایت احتیاط سے میرا شاہ کی موجودگی کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پتہ چلا کہ آخری بار اسے کوئی 3 مہینے پہلے دیکھا گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں 4 روز قیام کیا تھا اور پھر چند ساتھیوں کے ساتھ نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر میرا شاہ گاؤں میں موجود ہو تو
اس کا گھوڑا چودھری کے تھان میں بندھا ہوتا ہے۔ ہم نے چودھری کے تھان تک رسائی حاصل کی مگر کسی بھی مشکوک گھوڑے کا پتہ نہیں چلا۔ تیسرے روز شام کے وقت سریا نامی اس مرہٹن لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی ہندو تھی اور مرہٹا خاندان سے تھی مگر وہ خود کو سریا کہلاتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ نام اس کے ساتھ کیسے لگا، ہو سکتا ہے کہ میرا شاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ نام اپنا لیا ہو۔ ہم تینوں ڈیرے پر چارپائیوں پر بیٹھے تھے کہ وہ بگولی کی طرح اندر داخل ہوئی اور سب پر برسنے لگی اور اتنی تیزی سے بول رہی تھی کہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ آخر مشکل سے یہ پلے پڑا کہ وہ رحیمو نامی کارندے پر برس رہی تھی۔ رحیمو چودھری کی حویلی سے روزانہ دودھ لے کر میرا شاہ کے گھر جاتا تھا۔ آج اسے کچھ دیر ہو گئی تھی اور یہ آفت یہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے کہا بی بی رحیمو آپ کو راستے میں نہیں ملا؟ وہ ابھی دودھ لے کر گیا ہے۔ میں تمہیں اندھی نظر آتی ہوں؟ وہ گرج کر بولی۔ راستے میں ہوتا تو میں یہاں تم منحوسوں کی شکل دیکھنے کیوں آتی؟ میں اجیت کمار والی غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ ضبط سے بولا بی بی جی وہ دوسرے راستے سے نکل گیا ہوگا، آپ کے گھر لوٹنے تک پہنچ گیا ہوگا اور دودھ دے دیا ہوگا اور ماں جی پی بھی چکی ہوں گی۔ بلال شاہ نے لقمہ دیا۔ تو زبان بند رکھ ہاتھی کے بچے، وہ بلال شاہ پر چلائی اور پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے وہ ہمیں نہ صرف سلواتیں سنا رہی تھی بلکہ اس رحیمو کے بچے کی ہڈیاں توڑنے کی سوگند بھی کھا رہی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے ہم کیمپ پہنچے اور مکمل رپورٹ ریچرڈ کربی صاحب کو دے دی۔ طے یہ پایا کہ اب گاؤں پر چھاپا مارا جائے اور تفتیش کے دوسرے راستے اختیار کیے جائیں۔ بکریوں والے کو چھوڑ دیا گیا۔ اپنے قیدیوں کے ہمراہ ہم دن کے 11 بجے ٹھنڈی کھوئی گاؤں میں داخل ہو گئے۔ پولیس کی بھاری جمعیت کو دیکھ کر لوگ ہراساں نظر آنے لگے۔ بچے بوڑھے جوان اپنے کام چھوڑ چھوڑ کر ہمارے گرد جمع ہونے لگے۔ گاؤں کے معتبر افراد اور پنچوں کو ہماری آمد کی اطلاع دی گئی۔ چودھری کی حویلی کے سامنے چارپائیوں پر سفید خیز بچھا دی گئی۔ چودھری کے کارندے بھاگ بھاگ کر لسی پانی کا انتظام کرنے لگے۔ ان دنوں ایک حوالدار کی ہیبت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ کہاں انگریز پولیس افسر پورے دستے کے ساتھ آ پہنچا تھا۔ ٹھنڈی کھوئی کے بہت سے لوگوں نے پولیس کو آج تک دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اتنے سادہ لوگ بھی نہیں تھے کہ یہ نہ سمجھ سکتے کہ رائفلوں سے مسلح یہ وردیوں والے گھڑ سوار کون ہیں۔ گاؤں کے معتبر افراد نے ہماری صورتیں دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ منصوبے کے مطابق ہم نے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی تمام رستوں پر نگراں مقرر کر دیے تھے۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میرا شاہ گاؤں میں موجود ہے تو وہ پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے گاؤں والوں کو اپنی آمد کا مقصد بتایا اور صاف الفاظ میں انہیں کہا کہ وہ میرا شاہ کو قانون کے حوالے کر دے ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چودھری اور دوسرے معتبر افراد نے یقین دلایا کہ میرا شاہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس کے ٹھکانے کا علم ہے۔ ہم ان کی باتوں پر یقین کر کے واپس جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ گاؤں والوں پر دہشت طاری کرنے کے لیے ایس پی صاحب کے حکم پر میرا شاہ کے کچھ تعلق داروں کی سرِ عام پٹائی کی گئی مگر میرا شاہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چودھری کو بھی نرمی اور سختی سے سمجھایا گیا مگر وہ اس بات سے انکاری رہا کہ اسے مجرم کے بارے میں کوئی علم ہے۔ ایس پی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں میرا شاہ کی محبوبہ کو شامل تفتیش کر لوں۔ ایک طرح سے وہ ہمارے لیے ترپ کا پتہ تھی۔ میں ترپ کے اس پتے کو ہاتھ میں لینے کے لیے میرا شاہ کے گھر پہنچا تو اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھاری بھرکم عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو جیسے سارا کا سارا دروازہ ہی رک گیا۔ وہ بھاری پپوٹوں اور سرخ چہرے والی ایک سخت گیر عورت تھی۔ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اس کی تیوریاں عجیب سے انداز میں چڑھ گئیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ماں جی آپ کے گھر میں جو لڑکی ہے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا دیکھ پتر جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہہ لے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا ماں جی آپ سے بھی بات ہو جائے گی، فی الحال ایس پی صاحب نے اس لڑکی کو طلب کیا ہے۔ بڑھیا نے گرج کر کہا تھانے دار اتنا ہی تھانے دار بن جتنا رہ سکے، یہ نہ ہو کہ ہاتھوں کی دی ہوئی گرہ دانتوں سے کھولنی پڑے۔ میں نے کہا ماں جی ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا اور دعا کرے خدا آپ کو دکھائے بھی نہ، میں یہاں آیا ہوں تو میرا شاہ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بڑھیا نے اپنے سونے کی چوڑیوں والا ہاتھ نچا کر کہا جا بڑے دیکھے تجھ جیسے میرا شاہ کو لے جانے والے۔ میں نے کہا میں فی الحال آپ سے بحث نہیں کروں گا، سریا نامی اس لڑکی کو لے جانے آیا ہوں اور اسے میرے حوالے کر دے۔ بڑھیا کے چہرے پر غضب کے آثار نظر آئے مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ نچا کر بولتی اس کے دائیں بائیں کھڑے مستنڈوں میں سے ایک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں میں کچھ کہا۔ یہ شخص کچھ سمجھدار لگتا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ اس وقت پولیس سے الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بڑھیا کو ایک طرف لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سریا کو باہر لے آیا۔ سریا نے ایک بار گھور کر مجھے دیکھا اور پھر ہکلائی
तब तुम तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने यहाँ खड़े होकर सलातें सुनाई थी और जिसके साथी को मुर्गा बनाया था। चलो अब मेरे साथ, एसपी साहब बुला रहे हैं। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मुझे शायद वो माफी मांगने लगी थी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि जब माजी और मीरा शाह उसके साथ है तो उसे डर किस बात का। वो जरा संभल कर बोली, चलो कहाँ जाना है। मुस्टंडा भी उसके साथ था। मैं दोनों को लेकर कुर्बी साहब के पास पहुंच गया। कुर्बी साहब ने कहा कि मैं खुद ही उस लड़की की तफ्तीश करूं। चौधरी की हवेली के एक हिस्से को थाना बना दिया गया। वहीं एक कमरे में मैंने सुरैया से सवाल और जवाब शुरू कर दिए। ऐन मुमकिन था कि पुलिस के डर से मीरा शाह ठंडी खोई ना आया हो, बल्कि इर्द गिर्द के किसी गांव में मौजूद हो। ऐसी सूरत में इम्कान था कि सुरैया से उसका खुफिया राब्ता हो। मैंने ये शक जहन में रखकर उससे चंद सवालात किए, मगर हर सवाल के जवाब में उस लड़की ने यही कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, और अगर मालूम होता तो भी न बताती। मीरा शाह के इश्क का भूत उसके सर पर बुरी तरह सवार था और मुझे वो एक नादान लड़की नजर आ रही थी। अगर मैं भी गुस्से में आ जाता तो जाहिर था उसके साथ बुरा सलूक होता, लेकिन मैंने तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और उससे मुख्तलिफ सवालात करके अपने तौर पर यह अंदाज़ा लगा लिया कि इस लड़की को वाकई मीरा शाह के बारे में कुछ इल्म नहीं, या कम अज़ कम इस वक्त वो मीरा शाह के ठिकाने से बेखबर है। मेरे नर्म सलूक से उसका हौसला और बढ़ गया और वो उल्टा मुझे मशवरे देने लगी। बोली, थानेदार साहब क्यों अपनी जवानी बर्बाद करते हो? भगवान की सौगंध, अगर मीरा शाह पहुंच गया तो वो तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो ला उसे मुकाबले में। मैं वादा करता हूँ मेरे साथियों में से कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। अगर उसने मुझे गिरा लिया तो कोई उसे रोकेगा भी नहीं। बोल मंजूर। वो होशियारी से बोली, मीरा अगर इधर होता तो तुम्हें कहना ही नहीं पड़ता। तुम्हारे कदम गांव में पड़ते ही वो पहले ही तुम्हारे सरों पर पहुंच जाता। मैं आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू को बेतकल्लुफी का रंग दे रहा था। लड़की की झिझक भी खासी हद तक दूर हो गई थी। मैंने कहा, सुरैया एक बात तो बताओ, मीरा शाह से तुझे इश्क कैसे हुआ? वो छोटे कद और पुख्ता उम्र का शख्स है और तू तो जवान लड़की है। सुरैया के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हया की सुर्खी नजर आई। फिर वो अपना रंगीन परांदा हवा में लहराती हुई बोली, जो होना था हो गया थानेदार। फिर भी कुछ तो बताओ, मैंने इसरार किया। वो एक तवील सांस लेकर बोली, पिछली गर्मियों की बात है। मुझे रूपनगर के दो लफंगों ने खेत में से उठा लिया। मुझे घोड़े पर डालकर जंगल की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में मेरी चीखें सुनकर एक घुड़सवार उनके पीछे लग गया था। ये मीरा शाह था। उसने लड़कों को आ लिया और घोड़ों से उतारकर उन्हें बुरी तरह पीटा। लड़के भाग गए। रात का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। मीरा शाह मुझे लेकर एक हवेली के खंडरों में चला गया। मैं मीरा शाह को देख देख कर बहुत डर रही थी। आखिर वो भी एक मर्द था। मुझे उसकी नज़र में अपने लिए पसंदीदगी नजर आ रही थी। मैं सोच रही थी कि इस वीराने में अगर उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मैं मुकम्मल तौर पर उसके बस में थी, लेकिन उसने सारी रात मुझसे एक गज के फासले पर ही गुजार दी। उस रात मैंने सोचा था, ये दुनिया का सबसे अच्छा मर्द है। अगर ये शैतान भी है तो मैं इसे फरिश्ता ही कहूंगी। अगर ये राक्षस भी है तो मेरे लिए अवतार है। उस रोज से मैंने चुपके चुपके उसकी पूजा शुरू कर दी और भगवान ने चाहा तो ये पूजा मेरे जीवन के साथ ही खत्म होगी। बहुत दिन बाद मेरा हंसने को दिल चाह रहा था, लेकिन लड़की का दिल दुखने के खौफ से मैं हंसा नहीं। इस तल्ख और खौफनाक हकीकत से आगा था कि मीरा शाह को औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर उसे किसी औरत से लगाव है तो वो ऐसा ही है जैसा कि भूखे दरिंदे को किसी औरत से हो सकता है। उसकी मोहब्बत कच्चे गोश्त की मोहब्बत थी। तो तू ये समझती है कि मीरा शाह ने उस रात इस वजह से तेरी इज्जत पर हमला नहीं किया कि वो एक भला मानस शख्स है? तो बिल्कुल गलत सोच रही है। लड़की बात शराफत की नहीं, बात एक बीमारी की है। मीरा शाह को एक खौफनाक बीमारी है। खुदा का शुक्र करके तू अभी तक उसकी दरिंदगी से बची हुई है। सुरैया बोली, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से खौफजदा होने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें खौफजदा नहीं, होशियार कर रहा हूँ लड़की। इस बात को भूल जा कि मीरा शाह एक इंसान है। वो दरिंदे से भी ज्यादा खून आशाम दरिंदा लगता है। अभी तक उसे मौका नहीं मिला होगा कि वो तुम्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बना सके। थानेदार, तुम क्या कर रहे हो? सुरैया के लहजे में अब हल्का सा खौफ था। मैंने कहा, सुरैया मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए कि तुम यकीन नहीं करोगी, मगर ये बात तुम्हें बता देना चाहता हूँ। तुम अब तक अपनी खुशकिस्मती से बची हुई हो, लिहाजा जिस वक्त भी मीरा शाह तुमसे राब्ता कायम करे फौरन हमें इत्ला दे दो। इसी में तुम्हारी भलाई भी है और हमारी भी। सुरैया ने सर झटका और बोली, मेरा ख्याल है थानेदार, तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मीरा शाह कोई बला किस्म की चीज़ है जो मुझे अंधेरे में हड़प कर जाएगी। क्या मैं शक्ल से तुम्हें इतनी बच्ची नजर आती हूँ कि इस कहानी पर यकीन कर लूंगी?
ٹھیک ہے، تم یقین نہ کرو، لیکن وقت تمہیں خود بتا دے گا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اکھڑ پن سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، میں نے کہا۔ اس نے بڑے غرور سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو چھوڑو گے نہیں تو اور کیا کرو گے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایس پی صاحب ہم سب سے مشورہ کر رہے تھے، زبردست بحث ہو رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجرم کو اس کی پناہ گاہ سے باہر لانے کے لیے نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے۔ جیسا کہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ماجی کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے تو میرا شاہ کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ اس شخص کے لیے سراپا انتقام بن جاتا ہے، تو کیوں نہ اس بڑھیا کو ہی گرفتار کر لیا جائے تاکہ اس درندے کی دم پر پاؤں آ جائے اور وہ اپنا آپ دکھانے کے لیے سامنے آ جائے۔ ڈی ایس پی مہندر کپور میری اس تجویز کی مخالفت کر رہا تھا۔ 2-3 انسپکٹر اور بھی تھے جو اس کی ہمنوائی میں مصروف تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ ماجی علاقے کی ایک معزز عورت ہے، اس پر سختی کرنے سے لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر اس بے چینی نے تصادم کی شکل اختیار کر لی تو ہماری مختصر پولیس پارٹی گر کر رہ جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ بیرونی مدد پہنچتے پہنچتے مشتعل دیہاتی ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ اعتراض قابل غور ضرور تھا، لیکن قابل قبول ثابت نہیں ہوا۔ ایس پی صاحب نے میرے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ لوگ میرا شاہ کی والدہ کی عزت تو ضرور کرتے ہیں، مگر یہ عزت محبت کے بجائے خوف کی وجہ سے ہے۔ چند با اثر افراد کے سوا کوئی اس عورت کے لیے خم ٹھوک کر میدان میں نہیں آئے گا۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ میرا شاہ کی والدہ کو حراست میں لے لیا جائے۔ اس کارروائی کے لیے کئی وجوہات ہو سکتی تھی۔ ایک عام سی وجہ یہ تھی کہ بڑھیا کے گھر میں لوٹ مار کا قیمتی سامان موجود تھا، جسے وہ بڑی ڈٹائی سے اپنی ملکیت بتا رہی تھی۔ اس روز ایک انسپکٹر کے ساتھ کارروائی کر کے میں نے ماجی کو حراست میں لے لیا۔ بڑھیا نے گرفتاری کے وقت خوب واویلا مچایا، سر سے چادر اتار کر پھینک دی اور سینہ پیٹ پیٹ کر پولیس والوں کو اور خاص طور پر مجھے صلاحیں سنائی۔ گھر سے تھوڑی دور آ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب 2 سپاہیوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ چلا کر بولی، دیکھ رہے ہو گاؤں والوں، مجھے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، سب گواہ ہیں نا اس بات کے۔ دوسرے روز پورے گاؤں میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ماجی کو چودھری کی حویلی میں ذلیل کیا جا رہا ہے، اسے زمین پر بٹھا کر چھڑیوں سے مارا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ در حقیقت ان میں سے ایک بھی بات درست نہیں تھی، لیکن اگر یہ باتیں پھیل رہی تھی تو اس میں ہمارا کیا حرج تھا؟ ہم تو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسی باتیں پھیلیں اور گاؤں میں موجود میرا شاہ کے مخبر اسے اطلاع کرے اور وہ قرب و جوار میں کہیں موجود ہو تو ہمارے سامنے آئے۔ گاؤں کے عام لوگ بہت ہراساں تھے۔ ان کے خیال میں ماجی کو گرفتار کر کے مٹھی بھر پولیس والوں نے اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ چودھری تک کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ سب کچھ اس کی حویلی میں ہو رہا ہے، اس لیے میرا شاہ اس انہونی کی ذمہ داری اس کے سر پر بھی ڈالے گا اور نتیجے میں اس کی گردن جائے گی۔ ایک عجیب خوف کی فضا پورے گاؤں پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ میرے باس آتے بھی مجھے خوشمگی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایس پی صاحب نے یہ انتہائی سخت قدم میری رائے سے اٹھایا ہے۔ اس طرح وہ مجھے ہی تمام خطرات کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ تقریباً 4 روز اسی گم و گو کی کیفیت اور اضطراب کے عالم میں گزر گئے۔ ہر لحظہ کسی طوفان کا اندیشہ تھا۔ ہمارے مخبر چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھے، مگر شیر بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ 4تھے یا 5ویں روز کی بات ہے۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی، کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور مسلسل پھوار برس رہی تھی۔ میں حویلی کے برآمدے میں کھڑا قریب ہی چودھری کے ملازم گھوم پھر رہے تھے۔ ڈی ایس پی مہندر کپور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے برآمد ہوا اور کہنے لگا، نواز خان، فیصلہ ہو گیا ہے۔ کس بات کا؟ میں نے پوچھا۔ قربی صاحب نے کہا ہے کہ کل واپسی ہوگی، مگر میرا شاہ کی گرفتاری کے بغیر؟ ہاں نواز خان، اس کی گرفتاری کے لیے ہم یہاں چھاؤنی تو نہیں ڈال سکتے۔ ویسے بھی ارد گرد کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہماری اتنی تیاری نہیں ہے کہ 300-400 کا ہجوم ہمارے مقابل آ جائے تو ہم اس سے نپٹ سکیں۔ نہیں مہندر صاحب، میں یہاں سے میرا شاہ کی گرفتاری کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ نواز خان، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم دوبارہ تیاری کر کے ساتھ آئیں گے۔ نہیں مہندر صاحب، اب یا پھر کبھی نہیں۔ میں نے میرا کی گرفتاری کے لیے 3 برس تک مناسب وقت کا انتظار کیا ہے۔ اب اگر میں اس کے ٹھکانے تک پہنچ ہی گیا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں قربی صاحب بھی اندر سے برآمد ہوئے اور بولے، نواز خان، تم نے اس کیس پر بہت محنت کی ہے، لیکن یہ تمہاری ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جو فیصلہ ہو گیا ہے اس پر سب کو عمل کرنا ہے۔ بارشیں شروع ہو گئی ہیں، راستے خراب ہو جائیں گے اور واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ کل ناکام جانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ناکام لوٹ جائیں۔ میں نے قربی صاحب کی طرف مڑ کر ٹھوس لہجے میں کہا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا سر، آپ اسے میری گستاخی سمجھے یا کچھ اور۔
اور میں میرا شاہ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے ہی رہوں گا۔ قربی صاحب کچھ دیر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، آخر تلخ لہجے میں بولے، انسپکٹر نواز خان، تم قواعد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ بہرحال اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تم رہ سکتے ہو، مگر انسپکٹر کی حیثیت سے نہیں، میرا شاہ کے ایک ذاتی دشمن کی حیثیت سے۔ تمہارے نفع نقصان کی کوئی ذمہ داری محکمے پر نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جائیں گے؟ ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، مگر اس پاگل پن میں تمہارا ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ میرے قریبی دوست انسپکٹر عمر حیات نے کہا، سر میں بھی نواز خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ قربی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، انہی شرائط پر تم بھی رہ سکتے ہو، ہم تمہیں جانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ رات کے 10 بجے میں چودھری کی حویلی میں موجود تھا۔ انسپکٹر عمر حیات اور بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھے۔ ہمارا چوتھا ساتھی فرحاد تھا، اس کی بیوی اور بچہ دوسرے گرفتار شدگان کے ساتھ چھاپا مار پارٹی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ حویلی سے باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، پورے گاؤں پر پراسرار خاموشی طاری تھی۔ میرا شاہ کی ماں ابھی تک ہماری حراست میں تھی، میرا شاہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے فرحاد کی اداس صورت دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں جوان، جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ تم نے میرا شاہ کی گرفتاری تک اسی طرح ہمارا ساتھ دیا تو میں تمہیں ایک اچھی سی اور خوبصورت سی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس وقت اچانک میری نظر کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ پردے کے پیچھے کوئی سایہ لہرایا، پھر ایک دھماکے کے ساتھ کھڑکی کا شیشہ توڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کے دونوں دروازے دھڑا دھڑ کھلے اور کوئی دو درجن بھر مسلح افراد اندر گھس آئے۔ کیروسین لیمپ کی روشنی میں میرا شاہ کا چہرہ پہچان سکتا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا اور اس کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی۔ ہمارے ہاتھ تیزی سے اپنے ریوالور کی طرف گئے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو، میرا شاہ کی گرجدار آواز سنائی دی۔ فرحاد اور بلال شاہ جو میرا شاہ کے قریب تھے، تیر کی طرح اس کی طرف لپکے۔ کمرہ ٹھائیں ٹھائیں کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے فرحاد اور انسپکٹر عمر حیات کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ ایک انگارہ سا میرے بازو کو بھی چھوتا ہوا گزر گیا۔ میں نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور سیدھا میرا شاہ کے اوپر جا پڑا۔ اس وقت میرا شاہ کے ایک ساتھی نے رائفل کا دستہ گھما کر میرے سر پر مارا، پھر ایک دوسرا دستہ میری گردن پر پڑا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں نہیں تھا، مگر حویلی وہی تھی، شاید دوسری منزل تھی۔ در و دیوار ابھی تک بادلوں کی گرج سے لرز رہے تھے۔ کھڑکیوں پر گاہے بگاہے بجلی کی چمک بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ باندھنے کے لیے پلنگ کی نواڑ، وہ سوتی پٹی جس سے پلنگ بنے جاتے ہیں، استعمال کی گئی تھی۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک لالٹین مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔ اس روشنی میں نظر آ رہا تھا کہ کمرہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے گردن جھکا کر اپنی کلائی کی گھڑی دیکھنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ 11:15 بج گئے تھے، یعنی مجھے بے ہوش ہوئے 1.25 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس 1.25 گھنٹے میں نہ جانے کیا کچھ ہوا تھا، کون زندہ تھا اور کون مر گیا تھا۔ نچلی منزل پر قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، کچھ لوگ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ ایک جانب اٹھی اور میں کانپ کر رہ گیا۔ یقین کرے زندگی میں شاید ہی میں کبھی اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا ہوں۔ ایک ٹوٹی ہوئی میز کے پیچھے سے ایک چہرہ جھانک رہا تھا۔ جس شخص کا یہ چہرہ تھا وہ اتنا بے حس و حرکت بیٹھا تھا کہ کاٹ کباڑ کا ایک حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا، اس لیے پہلے میں نے اس کی طرف نہیں دھیان دیا اور اس کی موجودگی سے باخبر نہیں ہوا۔ وہ میرا شاہ تھا اور ایک پھٹے پرانے صوفے پر اطمینان سے براجمان تھا۔ اس کی عقاب جیسی چمکیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ گاہے بگاہے چمکتی ہوئی بجلی میں اس کا چہرہ نہایت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ میرے جسم میں سر سے پاؤں تک سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اطمینان سے چلتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا۔ اس کا ٹھنگنا جسم کسی درندے کی طرح مضبوط تھا۔ ادھ کھلے ہونٹوں سے دانت عجیب انداز میں جھانک رہے تھے۔ میرے بالکل قریب پہنچ کر وہ بولا، انسپکٹر، تجھ سے جو کچھ ہوا وہ تو نے کیا، نہ تیرا دل کانپا، نہ تجھے میرا شاہ کی دہشت نے روکا، اور تجھے یہ بات بھی یاد نہیں آئی کہ میرا شاہ کو ایک خوفناک بیماری ہے۔ تجھے یہ بات کیوں یاد نہیں آئی انسپکٹر، کیوں یاد نہیں آئی؟ میں خاموش رہا۔ جسم بندشوں میں جکڑا ہوا تھا اور ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ میرا شاہ نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی۔ وہ پھنکارا، میں تیرا خون پی جاؤں گا نواز خان، زبانی کلامی نہیں بلکہ سچ مچ۔ میں تیرے سامنے تیرا گوشت چبا جاؤں گا، تیرے سامنے، ہا 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 ہا۔ اچانک ایک تیز نسوانی چیخ میرا شاہ کے قہقہے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔
میں نے دیکھا سریا ایک چوبی الماری کے اوقب سے نکلی اور ایک چارپائی کا پایا اٹھائے ہوئے تیزی سے میرا شاہ پر حملہ آور ہوئی۔ ساتھ ساتھ وہ ہذیانی انداز میں چیخ بھی رہی تھی۔ اس کی پہلی ضرب میرا شاہ کے کندھے پر پڑی، دوسری ضرب میرا شاہ نے اپنے ہاتھوں پر روکی اور لڑکی کے ہاتھ سے پایا چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا، کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں بلال شاہ اور عمر حیات کے ساتھ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا اور اب خوابوں کی دنیا میں بھٹک رہا تھا، مگر نہیں، یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ پھر میں نے دیکھا کہ میرا شاہ نے سریا کے ہاتھوں سے پایا چھین کر دور پھینک دیا اور نہایت وحشت کے عالم میں اس پر جھپٹا۔ اس کے حلق سے گراہٹیں بلند ہو رہی تھی، چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے اور وہ صحیح معنوں میں ایک درندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سریا کو نیچے گرا دیا اور بھوکے درندے کی طرح اپنے دانت اس کے شانے پر گاڑ دیے۔ پھر سریا کے حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور خدا کی پناہ میں نے میرا شاہ کے دانتوں میں گوشت کا لٹکتا ہوا ٹکڑا دیکھا۔ اس سے زیادہ کچھ دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور جسم و جاں کو پوری قوت کے ساتھ مچلا۔ آزادی کی شدید خواہش شدید ترین جدوجہد کا روپ دھار گئی۔ پلنگ کے نیواڑ میں کچھ جوڑ لگائے گئے تھے، سوئی دھاگے سے لگا ہوا ایک ایسا ہی جوڑ میری آزادی کا بہانہ بن گیا۔ تڑ تڑ کی آواز آئی اور بندشیں ٹوٹ گئیں۔ بل ڈھیلے ہوتے ہی میں باہر نکلا اور تیر کی طرح میرا شاہ کی طرف گیا۔ وہ سریا کو دانتوں سے بھموڑ رہا تھا۔ میں نے چارپائی کا پایا اس کی گردن پر مارا۔ اس نے سریا کو چھوڑا اور گھرا کر مجھ پر جھپٹا۔ وہ 10% بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پایا گھما کر اس کے منہ پر مارنا چاہا، مگر وہ پھرتی سے جھک گیا۔ اس کی بھرپور ٹکر میرے سینے پر لگی اور میں لڑکھڑا کر نیم بے ہوش سریا کے قریب گرا۔ اس کے بعد میرے اور میرا شاہ کے درمیان اس کباڑ خانے میں ایک وحشیانہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک بار میری ٹانگ کھا کر وہ اتنی زور سے دروازے کے ساتھ ٹکرایا تھا کہ دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ گیند کی طرح لڑکتا ہوا باہر جا کر گرا۔ سیڑھیوں پر لڑکتے ہی ہم حویلی کی چھت پر پہنچ گئے۔ میرا شاہ کے کئی دانت ٹوٹ چکے تھے اور وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی، دل کہہ رہا تھا کہ نواز خان مر جاؤ یا اس موذی جانور کو مار ڈالو، آج کوئی فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ حویلی کی چھت پر بارش کی تیز بوچھاڑوں میں میں میرا شاہ سے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دفعتاً میرا شاہ چھت کے منڈیر پر جھکا اور صحن کی طرف منہ کر کے پکارا، اصغرے او اصغرے۔ بارش کے شور اور بادلوں کے گھن گرج کے باوجود اس کی پاٹدار آواز دور تک پھیلتی چلی گئی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر واپس چھت پر کھینچ لیا، مگر میرا شاہ کی پکار اپنا کام کر چکی تھی۔ صحن سے میرا شاہ کے بھاگتے دوڑتے ساتھیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا چھت تک آنے والی چوڑی سیڑھیوں پر ایک لالٹین نظر آ رہی تھی۔ لالٹین بردار شخص کے پیچھے کم از کم 10-15 انسانی حیولے تھے جو تیزی سے چھت کی طرف لپک رہے تھے۔ صورتحال انتہائی نازک تھی۔ اس وقت اچانک حویلی کا بیرونی پھاٹک کھلا اور ایس پی صاحب چھاپا مار پارٹی کے ساتھ اندر گھس آئے۔ میرا شاہ نے بھی ٹھٹک کر یہ منظر دیکھا اور اس کی عقابی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس کی حیرت بجا تھی، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ پولیس پارٹی واپس جا چکی ہے اور اب انسپکٹر نواز اور اس کے 2 ساتھیوں کے سوا گاؤں میں اور کوئی نہیں، اور اس کی غیرت بھی اسی وجہ سے جاگی تھی۔ حالانکہ اس کی معلومات غلط تھی، پولیس پارٹی واپس نہیں گئی تھی۔ یہ ہماری ایک چال تھی جو توقع سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہوئی۔ میرا شاہ نے جب پولیس کو اندر داخل ہوتے ہوئے اور اس کے ساتھیوں کے گرد گھیرا ڈالتے دیکھا تو وہ مجھ سے گریبان چھڑا کر ایک دم مخالف سمت میں بھاگا۔ میں نے تیزی سے اس کا پیچھا کیا اور چند قدم بھاگ کر چھلانگ لگائی۔ ہم دونوں نیچے اوپر گرے اور لڑکتے ہوئے منڈیر کے عین اوپر پہنچ گئے۔ یہ منڈیر چھت سے کوئی 1.5 فٹ اونچی تھی۔ میرا شاہ کے منہ سے غلیظ گالیاں ابل رہی تھی۔ اس نے وحشیانہ طاقت کے ساتھ مجھے 30 فٹ کی بلندی سے نیچے گرانا چاہا۔ اچانک میرا داؤ چل گیا۔ میں نے اپنے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا شاہ کے نیچے تیزی سے پینترا بدلا اور وہ میری پشت پر تھا۔ میں نے عقب میں ہاتھ بڑھا کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور ایسا دوبھی پٹکا لگایا کہ وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا منڈیر پار کر گیا۔ 30 فٹ نیچے گر کر اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی، لیکن تھا سخت جان۔ گرتے ہی پھر اٹھا، مگر اٹھنے کی کوشش میں پھر گر گیا۔ گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں بھاگ کر واپس حویلی کے کباڑ خانے میں گیا اور میرا شاہ کی رائفل لے آیا۔ میرا شاہ اب گھسٹتا ہوا کوئی 10 گز دور نکل گیا تھا۔ میں نے اسے طاقتور رائفل کے نشانے پر لے لیا، انگلی لبی پر رکھی، مگر پھر رائفل کندھے سے ہٹا دی۔ میں اسے گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، یہ ظلم تھا، بہت بڑا ظلم، ان لوگوں پر جن کی عزتیں اس درندے نے برباد کی تھی، جن کی معصوم بچوں کا اس وحشی نے خون پیا تھا۔ یہ شخص گولی کی آسان موت کا حقدار نہیں تھا۔
میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ اس دور افتادہ گاؤں میں اسے کوئی طبی سہولت نہیں مل سکتی تھی۔ سینکڑوں انسانوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے والے اس قاتل کو بھی دیر تک تڑپنا چاہیے تھا۔ نیچے پہنچ کر جب ہم نے دیکھا تو میرا شاہ پر نزع کا عالم طاری تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ کیچڑ میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ وادی کے اس شفاق ترین ڈاکو کی جان اتنی مشکل سے نکلی کہ دیکھنے والوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ میرا شاہ کی موت پر ارد گرد کے دیہات میں خوشیاں منائی گئی۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے نیازیں بانٹی اور چڑھاوے چڑھائے۔ میرا شاہ سے تعلق داری کا دم بھرنے والے بھی ان خوشیوں میں برابر کے شریک تھے اور ہمارے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ میرا شاہ اور اس کے ساتھیوں نے آتے ہی جو فائرنگ کی تھی اس میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ اس شخص کی موت کا مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ یہ فرحات تھا۔ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ عمر حیات کو بھی ایک گولی لگی تھی مگر وہ زندہ بچ گیا۔ اوپر حویلی کے کباڑ خانے میں سریا زخمی ہوئی تھی۔ مرہم پٹی کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ اپنے پچھلے رویے پر نہایت شرمندہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ زخم اسے اپنے گناہوں کی سزا میں ملے ہیں۔ وہ سب گاؤں والوں سے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ اگلے روز اسے ایک ڈولی میں کہاروں کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ میرا شاہ کی ماں پر 2 روز پاگل پن کے دورے پڑتے رہے مگر وہ پھر ہوش میں آ گئی اور چودھری جو گاؤں واپس آ چکا تھا اسے اپنے حویلی میں لے آیا۔ ٹھنڈی کھوئی گاؤں میں امن و امان بحال ہو گیا۔ ٹھیک 10 روز بعد میں سہارنپور میں تھا اور اپنے تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک چمکیلی اور ٹھنڈی صبح تھی۔ ایک عورت شیر خوار بچے کو گود میں لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ فرحات کی بیوہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب ہم نے اسے جنگل میں پکڑا تھا اور اس کے ساتھیوں کا پتہ پوچھا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے ننھے بچے کے ہاتھ ہمارے آگے جوڑ دیے تھے۔ ہم نے تو اس کے شوہر یا ساتھی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا مگر اس نے یہ ادھوری معافی کافی نہیں سمجھی اور اپنی جان کی قربانی دے کر خدا کی عدالت میں بھی وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا۔ خاوند کی موت کا غم ابھی تک عورت کی خوبصورت آنکھوں سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ کالے رنگ اور موٹے نکوش والا ایک لمبا تڑنگا شخص تھا۔ اس نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ اس شخص سے نکاح کر چکی ہے، ایک چودھری کی بیٹی اور سہارنپور کے پھل فروش کی بیوی۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تم واپس نہیں گئی؟ وہ آزردگی سے بولی، اب واپس کہاں جاؤں گی؟ ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ان کے لیے تو میں مر ہی چکی ہوں، لیکن مجھے اس بچے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اس کا شوہر بولا، ہم کسی اور گاؤں جا رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ اچھا جی، خدا حافظ، لڑکی نے کہا اور اپنے آنسو چھپا کر چپکے سے باہر نکل گئی۔ میں گمسم کھڑا تھا۔ میرا دل اس عورت کے صبر اور استقلال کی داد دے رہا تھا۔ حالات نے اسے ڈاکو کی بیوی بنا دیا تو اس نے اسے بھی مجازی خدا سمجھا۔ اس کے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خون سے سینچا۔ اس کی موت پر دیوانوں کی طرح روئی اور اب اپنے ماں باپ کو بدنامی کی ذلت سے بچانے کے لیے وہ ایک بار پھر اغوا ہو گئی، جان بوجھ کر۔ ہاں، عورت تو میرا شاہ کی ماں بھی تھی، لیکن نگاہیں جس عورت کی عظمت کو سلام کرتی ہیں وہ یہی عورت تھی۔ یہاں پر ہو گئی کہانی ختم۔ تو دیکھتے ہیں ڈاکو صاحب کیسے تھے کہ کیا کہیں، اپنی ماں کی بڑی فکر تھی لیکن لوگوں کے اوپر ظلم ایسے ایسے توڑتا۔ وہ تو درندہ تھا بھائی، گوشت نوچ نوچ کے کھاتا تھا اور خون پیتا تھا، استغفر اللہ۔ تو کیسا رہا ہوگا وہ آدمی؟ مطلب کہ اس کے دل میں معافی رحم کوئی چیز نہیں تھی، ہے نا۔ وہ گاؤں والے جو وہ پہلا والا حادثہ آیا تھا، وہ لڑکی نے جو تھپڑ مارا تھا تو وہ اس کو اتنا لوگوں نے مطلب کہ گاؤں والوں نے اس کی اتنی آ بھگت کی، اس کو کھانا کھلایا، وہاں پر اس کے آرام کا کتنا خیال رکھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو لا کر اس گاؤں کو خاکستر کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اس کیا کہتے ہیں، جس لڑکوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اس لڑکی کا، وہ اس کے آدمی کو مارنے کے لیے، تو ان لوگوں کے گھر ہی جلا دی اس نے۔ اور نواز خان صاحب تو ایسے ضد پر، اور ان کی کیسے فائٹنگ والی ہوتی ہے کہانی، اچھی لگتی ہے، ایکشن والی کہانی، تو مزہ آ جاتا ہے۔ کیسے انہوں نے پلان کیا اور اس کو آخر میں پکڑ لیا اور اس کو ختم ہی کر دیا۔ چلیے اچھا کیا اس کو ختم کر دیا۔ اس کی ماں بھی کتنی بیکار عورت تھی۔ اور سریا، ہاں سریا بڑی عشق میں پڑی ہوئی تھی، آخر اس کا بھی اس نے گوشت نوچ نوچ کے کھایا، اس کا خون نکال دیا، اس کا خون پی لیا۔ اللہ کیسا آدمی تھا۔ چلیے آپ لوگ سنیے، جن لوگوں کو ایکشن پسند ان لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، ملک صفدر حیات کی اگلی کہانی کے ساتھ میں، کیونکہ دوسری تو آپ کوئی سنیں گے نہیں۔ اور ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، پلیز 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 لائک کریے،
آپ لوگ جتنا زیادہ لائک کریں گے یہ ویڈیو اتنی زیادہ اوپر جائے گی، تو پلیز آپ لوگ لائک کریے، لائک کریے، اس کو ذرا دور تک پہنچا دیجئے دھکا دے دے کر، ایک لائک کا دھکا چاہیے بس، آپ لوگ لائک کریے اور کہانی کو اوپر پہنچائیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بڑی کنجوسی سے لائک کرتے ہیں، کریے جلدی جلدی، اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، اور سبسکرائب کر کے واپس کیوں لیتے ہیں؟ تحفہ دے کر واپس لیا جاتا ہے کیا؟ چلیے جلدی جلدی سبسکرائب کریے جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، اور اس کہانی کو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرس میں شیئر کریے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، میں تو آپ لوگوں کو بنا بھولے یاد رکھتی ہوں، آپ لوگ بھی دعا میں مجھے یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔